بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. پچھلی بار ہم نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے 2 بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. حابیل اور قابیل کے بعد آدم علیہ السلام کی اور اولادیں ہوئیں جن میں سے شیث علیہ السلام کا نام آتا ہے. شیث حضرت آدم کے بیٹے تھے اور وہ مصر میں آباد ہوئے اور شیث کی ہی نسل میں انہی کی جنریشنز میں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے. کتابوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام 930 سال ان کی عمر تھی. تو آدم علیہ السلام کی جب ڈیتھ قریب ہوئی وہ بیمار ہو گئے. وہ تقریباً 11 دن بیمار رہے اور موت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے شیث کو بلایا اور کہا کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا اور دعا کرتے رہنا. تو آدم علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد دعوت کا جو اثر تھا، جو ان کی دعوت کا اثر تھا، ان کی ٹیچنگز کا، وہ کافی سالوں تک باقی رہا، کافی جنریشنز تک باقی رہا. لیکن آہستہ آہستہ ان کی جنریشنز میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا اور شرک غالب ہونے لگا. شرک کے معنی ہوتے ہیں خدا کی جو کوالٹیز ہیں کہ وہ کریٹر ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ گیور ہے، وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے. تو شرک اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ یہ کوالٹیز، یہ صفات جو خدا کی ہیں، وہ کریٹر ہے، وہ گیور ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ ہیلپر ہے، اس طرح کی صفات، اس طرح کی کوالٹیز کسی اور چیز یا کسی اور انسان میں بھی ہوں، تو اسی کو شرک کہتے ہیں. تو اسلام کا جو نظریہ ہے وہ توحید ہے، یعنی خدا ایک ہے، وہی کریٹر ہے، وہی سسٹینر ہے، وہی گیور ہے، وہی انسان کو پیدا کرتا ہے، وہی انسان کو موت دیتا ہے اور وہی ہیر آفٹر میں، آخرت میں انسان سے حساب و کتاب لے گا. تو یہ نظریہ توحید کہلاتا ہے اور اس کے خلاف جو نظریہ ہے وہ شرک کہلاتا ہے. یعنی خدا کے جو صفات ہیں، یعنی خدا کی جو کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہیں، اس میں کسی کو پارٹنر بنانا، حصے دار بنانا. تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دے گا. جو بھی انسان غلطی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اس کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا. تو آہستہ آہستہ شرک کا کلچر حضرت آدم علیہ السلام کی جنریشنز میں آنا شروع ہو گیا. انسان دراصل جن چیزوں کو دیکھتا ہے انہی کے اوپر وہ بلیو کرتا ہے. یعنی سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا. تو یہ چیزیں اسے نظر آتی ہیں اور خدا نظر نہیں آتا، اس لیے وہ ان چیزوں کے اوپر بلیو کرنے لگتا ہے جو اس کو نظر آتی ہیں. چونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں انسان کو کچھ ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے خدا نے بھیجا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ لیا جائے اور اس ٹیسٹ کی بنیاد پر اس کو ہیر آفٹر میں، آخرت میں ریوارڈ یا پنشمنٹ دیا جائے. تو اس امتحان کی وجہ سے خدا غیب میں ہے، انسین ورلڈ میں ہے. تو اگر خدا سامنے آ جائے تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو خدا کے اوپر ایمان نہیں لائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے کہ انسان کو اس دنیا میں ایک مدت تک رکھا جائے، 50 سال، 100 سال، اور اس کا ٹیسٹ لیا جائے، دیکھا جائے کہ وہ جو اس کو آزادی دی گئی ہے، فریڈم دیا گیا ہے، اس کا کس طرح سے استعمال کرتا ہے، پراپر یوز کرتا ہے یا مس یوز کرتا ہے. اور اسی کے بنیاد پر ڈے آف ججمنٹ میں اس کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کو ریوارڈ یا پنشمنٹ دیا جائے گا. تو اس وجہ سے
خدا غیب میں ہے، انسین ورلڈ میں ہے، فرشتے انسین ورلڈ میں ہیں، ہیئر آفٹر، پیراڈائز، ہیل اینڈ پیراڈائز، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ سب غیب میں ہیں، انسین ورلڈ میں ہیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام کی جو جنریشن آگے بڑھی، ان کی جو نسل آگے بڑھی، ان میں 5 لوگ مشہور ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ دراصل بہت ہی نیک اور پائس لوگ تھے۔ تو پھر کچھ جنریشنز کے بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ یہ جو 5 لوگ تھے، اتنے پائس تھے، اتنے اچھے لوگ تھے، ان کو تم نے بھلا دیا۔ تو پھر ان لوگوں نے سوچا کہ ہم ان کے اسٹیچوز بناتے ہیں۔ تو انہوں نے جو یہ 5 لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کے اسٹیچوز بنائے اور پھر آہستہ آہستہ ان کی ورشپ کرنے لگے۔ یعنی اس طریقے سے شرک کا کلچر حضرت آدم علیہ السلام کی نسلوں میں داخل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پیدا کیا۔ قرآن میں کئی جگہ نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، خاص طور سے چیپٹر نمبر 71 میں، جس کا نام سورہ نوح ہے، اور بائبل میں کتاب پیدائش یا جینیسس میں نوح علیہ السلام کا بہت ہی ڈیٹیل میں ذکر ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بہت ہی لمبی عمر دی۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت نوح 950 سال تک زندہ رہے، اور انہوں نے اپنی قوم میں، اپنے لوگوں میں کام کیا، ان کو سمجھایا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 7 آسمان بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا، زمین سے غلہ نکالا، آسمان سے پانی برسایا۔ یعنی جو نیچر کی چیزیں تھیں ان کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو خدا نے یہ سب چیزیں تمہیں دی ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم خدا کے آگے جھک جاؤ اور اس کی عبادت کرو۔ لیکن جو حضرت نوح کی قوم تھی وہ بہت ہی سرکش لوگ تھے، تو جب بھی حضرت نوح ان کے پاس جاتے تھے کوئی خدا کا پیغام دینے کے لیے، کچھ اچھی باتیں بتانے کے لیے، تو وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے اور اپنے سر پہ، اپنے منہ میں کپڑے ڈال دیا کرتے تھے تاکہ ان کو کچھ بات سنائی نہیں دے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو رات دن دعوت دی، رات دن ان کو سمجھایا، ان کو پبلکلی ان کو سمجھایا اور پرائیویٹلی ان کو سمجھایا۔ ثم انی اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا، کہ میں نے پبلکلی بھی ان کو ایڈریس کیا اور پرائیویٹلی بھی ان سے بات کی، چپکے چپکے بھی ان سے بات کی، لیکن ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، ان کو خدا کی باتیں بتاتے تھے، تو ان کی جو قوم تھی وہ اتنی سرکش تھی کہ وہ انہیں ٹارچر کرتی تھی، ان کو تکلیف پہنچاتی تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، اور پھر جب انہیں ہوش آتا تھا تو وہ کہتے تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، میرے لوگوں کو گائیڈنس دے، چونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر جب لمبی مدت تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو سمجھایا اور پھر انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، تو پھر ایسا لگا کہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نوح سے کہا کہ تم ایک بہت بڑی کشتی بناؤ۔ تو نوح علیہ السلام نے اور ان کے جو فالوورز تھے، بہت ہی کم تعداد تھی جن کی، انہوں نے کشتی بنانا شروع کی، بہت بڑی کشتی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور کہا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یعنی ہماری ڈائریکشنز کے مطابق تم کشتی بناؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ڈائریکشنز دی کہ تم اس طرح کی اتنی بڑی، اس سائز کی کشتی بناؤ۔
تو جو بھی اہل ایمان تھے حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے لوگ اور جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے، انہوں نے کشتی بنانی شروع کی، لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لائے اور اس کو ٹھوک ٹھوک کے کشتی بنانی شروع کی۔ تو جو لوگ ان کے گاؤں کے تھے، ان کے شہر کے، وہ سب آس پاس آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، تو ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے، نہ کوئی ندی ہے، نہ کوئی سمندر ہے، تم یہاں کس لیے کشتی بنا رہے ہو؟ تو لیکن حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے، اور ایک لمبی مدت کے بعد ایک بہت ہی بڑی کشتی بن کے تیار ہو گئی، جو کہ ایک ہاؤس بوٹ کے انداز کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم ہر طرح کے جانور اس میں لاؤ، یعنی ایک ایک جوڑا جانور، بڑے جانور، چھوٹے جانور، پرندے، چڑیائیں، سب ایک ایک جوڑا اس میں لا کے رکھو۔ تو حالانکہ یہ بڑا مشکل کام تھا، لیکن نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے سارے جانور، چھوٹے جانور، بڑے ہاتھی اور گھوڑے اور اونٹ اور بکریاں اور ہر طرح کے جانور اور پرندے، چڑیائیں، ہر طرح کی چڑیائیں اور جانور اس میں لا کے رکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم اور تمہارے جو فیملی کے لوگ ہیں اور جو اہل ایمان ہیں، جنہوں نے تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں، وہ سب اس کشتی میں سوار ہو جائیں۔ تو سارے لوگ کشتی میں سوار ہو گئے، جانور اور پرندے وغیرہ پہلے ہی اس میں کشتی میں رکھ لیے گئے تھے۔ تو جب سارے لوگ سوار ہو گئے کشتی میں، جو حضرت نوح علیہ السلام کی فیملی کے لوگ تھے اور جو ایمان لائے تھے، حالانکہ بہت کم لوگ تھے وہ، تب جب سب لوگ سوار ہو گئے کشتی پہ، تو آہستہ آہستہ بارش ہونا شروع ہو گئی، ہلکی ہلکی بارش، بادل آنے لگے، پھر اور بادل آنے لگے، کالے بادل آ گئے، سارے طرف بادل ہی بادل، کالی گھٹائیں چھانے لگیں اور بارش تیز ہونے لگی، بارش اور تیز ہونے لگی، یہاں تک کہ بارش بہت تیز ہو گئی اور پانی بھرنے لگا، پانی یعنی جو زمین تھی اس پہ پانی اوپر اٹھنے لگا، آہستہ آہستہ پانی اوپر اٹھنا شروع ہوا، سارا جو آس پاس کا علاقہ تھا وہ ہر طرف پانی پانی ہو گیا، تو سارے گھر، سارے پیڑ، سب چیزیں پانی میں ڈوبنے لگیں۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو کہ نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، تو وہ کشتی میں نہیں سوار ہوا۔ تو جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ڈوبنے والا ہے، پانی کافی اوپر آ گیا، تو حضرت نوح نے کہا اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے، تم کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ یا بنی ارکب معنا، کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، تم کشتی پر آ جاؤ۔ تو جو ان کا بیٹا تھا، جو بہت ہی سرکش تھا، وہ بولا کہ میں کشتی پر سوار نہیں ہوں گا، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ نہیں، آج کوئی چیز تمہیں اللہ تعالیٰ کے اس طوفان سے بچانے والی نہیں ہے۔ تو اسی دوران ایک بہت ہی بڑی ویو آئی پانی کی اور وہ بیٹا تقریباً ڈوب گیا۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اپنے رب سے دعا کی اور کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میری اپنی فیملی کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ اے نوح، وہ تمہاری فیملی کا حصہ نہیں، إِنَّهُ عَمْلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کہ اس کے کام ٹھیک نہیں ہیں، اس کے عمل صالح نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے کوئی انسان کسی پروفٹ کی فیملی سے تعلق رکھتا ہو، اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے عمل اچھے نہیں ہوں گے، اگر وہ خدا کے راستے پہ نہیں چلے گا، اگر وہ رائچیس نہیں ہوگا، خدا کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا، نیک راستے پہ نہیں چلے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اسی
طوفان میں ڈوب گیا۔ تو اس طریقے سے وہ سیلاب بہت ہی زبردست ہو گیا، ہر طرف پانی ہی پانی، جدھر نگاہ دوڑائیں ادھر صرف پانی ہی پانی، یعنی سارے گھر، سارے پیڑ، ساری پہاڑیاں سب پانی کے اندر ڈوب گئیں، اور وہ کشتی اوپر اٹھ گئی اور وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ قرآن میں آتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، یعنی کشتی بڑی بڑی موجوں کے ساتھ، بڑی بڑی لہروں کے ساتھ چلنے لگی جو پہاڑوں کی طرح تھے۔ یعنی قرآن میں آیا کہ وہ موجیں ایسی تھیں جیسے کہ پہاڑ، یعنی بہت ہی زبردست قسم کا سیلاب آیا۔ سارے لوگ جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے وہ اس سیلاب میں ڈوب گئے، اور جو لوگ کشتی میں تھے، نوح علیہ السلام، ان کی فیملی اور جو اہل ایمان تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے راستے میں۔ تو یہ ایک لمبے عرصے تک کشتی چلتی رہی، اور اسی طریقے سے بارش ہوتی رہی، سارے تالاب، ساری دریائیں، ساری نہریں بھر گئیں، اور ہر طرف پانی ہی پانی۔ تو اس طریقے سے وہ کشتی کافی دن تک چلتی رہی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش رک گئی اور پانی آہستہ آہستہ نیچے چلا گیا، اور دھوپ نکل آئی، اور پھر جب کشتی اوپر سے نیچے آئی، چونکہ پانی آہستہ آہستہ نیچے ہوا، تو وہ کشتی ایک پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے اٹک گئی، جو کہ ارارات ماؤنٹین رینج کا ایک پہاڑ تھا۔ قرآن میں اس کے لیے جودی نام آتا ہے۔ تو جودی کی پہاڑی پر کشتی جا کے اٹک گئی، پھر آہستہ آہستہ وہ پانی اور نیچے ہوا، خشک ہو گیا، اور دھوپ نکل آئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے، سارے لوگوں کو کشتی سے باہر نکالا، اور جو جانور تھے ان کو نکال دیا گیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ واقعہ دراصل میسوپوٹیمیا کے ریجن میں ہوا تھا، یعنی جو موجودہ عراق ہے وہ قدیم زمانے میں میسوپوٹیمیا کہلاتا تھا۔ تو جو دو مشہور دریائیں ہیں، یعنی ٹگرس اور یوفریٹس، دجلہ اور فرات، ان کے بیچ کا جو علاقہ ہے وہاں یہ سیلاب آیا تھا۔ تو کشتی آہستہ آہستہ ٹرکی کی طرف اس نے سفر کیا، یعنی میسوپوٹیمیا ریجن سے وہ ٹرکی کی طرف گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تقریباً 16 کلومیٹر کا یہ سفر کئی دنوں میں طے ہوا، اور پھر وہاں پر جا کے ایک ماؤنٹین پیک پر وہ رک گئی، جس کو قرآن میں جودی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن میں یہ الفاظ آئے وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اس کو، یعنی کشتی کو، لوگوں کے لیے ایک سائن، ایک نشانی بنا دیا۔ اور قرآن میں دوسرے الفاظ آئے وَلَقَدْ تَرَكْنَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے کشتی کو ایک آیت، ایک نشانی، ایک سائن کے طور پر چھوڑ دیا، تاکہ آنے والے لوگ اس کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر سوچیں۔ تو یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ تقریباً 4500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کشتی کو محفوظ کیا، اور بہت ہی ریسنٹلی یہ کشتی ٹرکی میں جو ماؤنٹین رینج ہے ارارات، وہاں ڈسکور ہوئی، جب سائنٹسٹس نے اس کے اوپر ریسرچ کی، جو آرکیولوجسٹ ہیں وہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، اس کے ذریعے انہوں نے یہ پتہ کیا کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہاں آ کے رکی تھی۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں اور مزید باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔